الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آیا نمبر 28 سے شروع کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ ما جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یعلمہ اللہ، یا تم ظاہر کر دو اس کو، جانتا ہے اس کو اللہ۔ مجھے بتائیے کون سی آیت کی اس میں آپ کو آ رہی ہے ای کو؟ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یس، سنائیے بھابھی ذرا یہ آیت۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوہ وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ، یہ اور وہ آیت کتنی ملتی جلتی ہے نا۔ جی اچھا، ایک چیز آپ نے بھابھی مس کر دی، وَإِن جی تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم۔ جی دیکھیں یہ جو ہے نا، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں صدورکم آیا ہے اور اس میں انفسکم آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باقی آیت تقریباً سیم ہے۔ تو اب اس کو ہم پیچھے سے ریلیٹ کر کے پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی آیت میں یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو تم نے جو مومن ہیں ان کو تم نے دیکھ کے ولی بنانے۔ پہلی چیز تو یہ ہم نے دیکھنی ہے نا اپنے لیے کہ ہم دوست، ولی وہی ہوتا ہے، ہم نے ڈیفینیشن اس کی پڑھی تھی نا، دلی دوست جو آپ کا ہوتا ہے، جس کے آپ خود مصیبت میں کام آتے ہیں اور جسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کا مصیبت میں کام آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشن شپ ہے یہ تم نے کافروں کے ساتھ نہیں بنانا۔ پھر ہم نے اس کی بہت ڈیٹیل دیکھی، موالات، مواسات سب دیکھا نا کہ اس کی کیا کیٹیگری ہے۔ لیکن اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو اپنی کمپنی کی سلیکشن کرنی ہے وہ بھی بہت دیکھ کے کرنی ہے۔ میری جو استاد ہے وہ کہتی ہیں اگر میں بھی جا کے 10 منٹ دنیا داروں میں بیٹھوں تو میرے سوچنے کا طریقہ، سمجھنے کا طریقہ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو ہے بڑے لیول کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ پہنچائے، لیکن ایک ایسی کمپنی جس میں جا کے آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اس کو آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے کہ کیا مجھے اس پہ جانا چاہیے، یا مجھے یہاں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ یاد ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، لوگ ملتے ہیں آپس میں اور مل کے بیٹھ کے اٹھ جاتے ہیں اللہ کو یاد کیے بغیر، تو ان کے لیے مجھے یاد نہیں ہے، فرشتے یا تو لعنت کرتے ہیں یا پھر کچھ ایسا ہی سخت وعید تھی نا کہ کوئی محفل ہو اگر اس میں اللہ، حسرت ہوتی ہے، حسرت ہاں کچھ ایسا ہی تھا۔ تو یہ جو ہے اس لیے ضرور انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قیامت والے دن تم اپنے دوست کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اور تمام انبیاء اور تمام جتنے بھی ایون حضرت ابراہیم سے اگر ہم شروع کریں تو الحقنی بالصالحین، حضرت یوسف کی دعا دیکھیں، وہ بھی کمپنی کی، بیسٹ کمپنی کی دعا مانگتے ہیں، اس دنیا کے لیے بھی اور اگلی دنیا کے لیے بھی۔ تو اس لیے جو جیسے باقی تمام چیزیں واچ کرنی ہیں، ویسے کمپنی کو بھی دیکھنا ہے کہ کون سی کمپنی ہے۔ یہاں پہ تو کافروں کا ذکر ہوا، لیکن مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، جیسے اب اس دن کتنے کوسچنز اٹھے نا، بہت سارے کوسچنز اٹھے کہ کسی نے کہا میرا پڑوسی ہے، کسی نے کہا میرا کولیگ ہے، کسی نے کیا طرح طرح کی کہ ہم کس طرح سے کریں۔ تو اب میں نے آپ کو کہا تھا نیت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس نیت سے اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہمیں سمجھائی کہ دیکھو، قل کہہ دیجئے ان اگر تخفو تم چھپاؤ گے ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی تم کیا سوچ کے اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، کیا تمہیں فائنینشیل بینیفٹ اس سے لگتا ہے تمہیں کہ ملے گا، یا پھر یہ کہ تمہیں جو ہے سوسائٹی میں اچھی نظر سے دیکھا جائے گا، تم ان لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکو گے تو تمہیں تمہاری شہرت ہوگی، کیا ہے، کیا ریزن ہے، کیا تمہیں یہ ساری آیت، تم نے پچھلی آیت پڑھ لی ہے، آیا نمبر 28 تم نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہے سورہ آل عمران کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، مطلب انسان کو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں اس کے پاس بچے گا کیا، وہ کدھر جا کے چھپے گا، وہ
ہے نا سورہ رحمان کی آیت کہ تم آسمان اور زمین سے باہر کہاں جائے گا انسان نکل کے، اس کے پاس تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ جا سکے. اور پھر کتنے سخت سخت وعید ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم چھپا رہے ہو نا اپنے سینوں میں، جو بھی تمہارے نیت ہے، او تبدوہ یعلمہ اللہ، یا تم ظاہر کرو گے اس کو، جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. جس چیز کے پیچھے تم ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ خود بھی دینے پہ قادر ہے. تم اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، اللہ سے دوستی کر کے تو دیکھو، اس سے امید لگا کے تو دیکھو، وہ تمہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر اس کے درمیان والے حصے میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی، وہاں کہا تھا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں پہ کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سورہ آل عمران کی بہت خوبصورت آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ سوری میرے ذہن سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ یاد کرا دے. ہاں سوری آل عمران میں کہتے سورہ انعام کہ نہیں کوئی پتا گرتا مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے. اب کتنے پتے گرتے ہیں، میں کبھی کبھی پتوں کو گرتے ہوئے نیچے دیکھ کے سوچتی ہوں، یا جو آپ کے آج کل اس پہ گرے ہوتے ہیں زمین پہ نا، آپ کے پاؤں کے نیچے وہ آتے جاتے ہیں کڑچ کڑچ کر کے، کہ اللہ تعالیٰ ہر پتے کو، اس پتے کو گرانے سے پہلے بھی اس کا بھی اللہ کو پتہ ہوگا یہ پتا گرے گا، یہ پتا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا. لیکن وہی بات ہے، ہم اپنے 5 سینسز کے حساب سے سوچتے ہیں نا، تو لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي اللہ تعالیٰ ہمیں ریئلائز کرا رہے ہیں اس بات پہ کہ وہ پہلے یہ کہ وہ تمہارے سینوں کی ہر بات جانتا ہے، تمہاری نیت جانتا ہے، تم کس نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہو، تم کسی سے ہنس کے کیوں بات کر رہے ہو، تم کسی کے ساتھ برا کیوں بیہیو کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تم پلیزر ہو، تم اس کے لیے پلیزر ہو یا تم اللہ کے لیے پلیزر ہو، تمہارے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور وہ صرف تمہیں ہی نہیں جانتے، ماں کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ماں غیر عاقل، یعنی ماں جو ہے لیونگ تھنگ، اور لیونگ تھنگ، اور ماں نان لیونگ تھنگ. یعنی پتے والی بات آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہو رہا ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تمہاری یہ دوستی دیکھے گا وہ، اور اگر اسے لیسا من اللہ شیء، تو پھر کیا ہوگا جو سارا نے اس نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ پسند، وہی بات ہے کہ پسند ہم اپنے لیے جنت کرتے ہیں دوسری دنیا میں، اور اس دنیا میں پسند ہمیں جہنم کے طریقے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے وہ آواز کٹ رہی ہے سنم آپ کی، بریک ہو گئی آواز. ایک سیکنڈ، آپ بتائیے آ رہی ہے ہاں سارا؟ جی 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 صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے گا اگر اچھا اس آیت سے ریلیٹڈ سنم پھر چلی گئی آواز آپ کی، نہیں آ رہی آواز. اب آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز؟ جی جی اب صحیح ہے، جی بیچ میں غائب ہو گئی تھی. نہیں، میں نے خود ہی میں اس کا چینج کر رہی تھی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اگر اس میں گڑبڑ ہوئی. اچھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی بات پہ یہ آگے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ سوری پہلے اس آیت کا ہم تھوڑا سا لیسن دیکھ لیتے ہیں کہ اس فکر کے ساتھ جینا اور اس فکر کے ساتھ مرنا ہے کہ آج میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری ڈیٹیلز بتائیں. اگر میرے سے جو آج نقصان ہوا ہے، زبان سے کوئی نقصان ہو گیا، جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی گناہ ہو گیا، یا میرے عمل سے میں نے کوئی نقصان کر دیا، تو آج کا نقصان کون پورا کرے گا؟ کیونکہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اس میں انہوں نے ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ
ہر اس میں نا ہر ہمارے ایکٹ کے ساتھ فیل دیکھتا ہے. جو ابھی ہم نے بات ڈسکس کی نیت کی، اور اللہ متقین جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی والے، انہی کی نظر قبول کرتا ہے. یہ حابیل اور قابیل کے بیچ پہ یہی کانورسیشن ہوئی تھی نا، جب قابیل نے قتل کیا تھا ان کے، تو یہ اس نے کہا تھا حابیل نے کہ اللہ متقیوں کی نظر قبول کرتا ہے. اور جو ہے ایک اور بہت خوبصورت بات آپا کہتی ہیں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں نا، ایک قربانی، جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ ایک سٹیپ پیچھے تھے، آپ سر پہ کپڑا نہیں رکھتے تھے، آپ نے سر پہ کپڑا رکھا، آپ نے ایک قربانی کی، تو وہ کہتے ہیں قربانی آپ کو قرب نصیب کرتی ہے. یعنی ایک سیکریفائس آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک سٹیپ قریب لے جاتی ہے. پھر دوسری سیکریفائس اور دوسرے سٹیپ، آپ کی کوئی اور فیوریٹ چیز تھی، ڈرامے تھے، آپ نے وہ چھوڑ دیے، آپ ایک سٹیپ اور چلے گئے، کسی اور لغو کو چھوڑ دیا. تو قرب یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب آپ کو نصیب ہوتا ہے قربانی سے، نیند کی قربانی سے جو آپ نمازوں کے لیے دیتے ہیں، اپنے نفس کی قربانی سے، اسراف سے، ہر ایک جو قربانی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کو قرب نصیب کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوما، جس دن تاجیدو پائے گا، کلو نفس، ہر شخص، ماں جو عملت اس نے عمل کیا، من خیرن نیکی میں سے، محسرا حاضر کیا ہوا، وما عملت من سوء اور جو اس نے عمل کیا برائی میں سے، تودو وہ چاہے گا، لو کاش، انا بینہا بے شک اس کے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، آمدن بعیدہ فاصلہ ہوتا دور کا. یعنی کہ اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہر انسان کو، تاجیدو واجدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو، بہت پانے کو کہتے ہیں وجد کی حالت، وجد کی حالت میں چلا گیا، اللہ کی کلوز چلا گیا. تو ہر انسان قیامت والے روز اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں ماں جو بھی چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑا عملت اس نے عمل کیا، من خیرن نیکی میں سے، محضرا حاضر کیا ہوا اس کے سامنے وہ آئے گا. اچھا، اب تھوڑی سی نیک عوامل کو دیکھ لیتے ہیں ہم جو ہم کرتے ہیں، اور تھوڑے سے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کرائٹیریاز کیا رکھے ہوئے. جیسے ہوتا ہے نا کہ اتنے 100 نفل پڑھیں گے تبھی نیکی ملے گی، یا اتنے لاکھ صدقہ کریں گے پھر ہی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پہ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ما عاملت، جو بھی اس نے عمل کیا نیکی میں سے، چاہے وہ مسکراہٹ ہے، چاہے وہ کہتے ہیں نا جب ترازو قیامت والے دن قائم ہوگا تو ایک بندے کا ترازو بہت نیچے ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ ایک پرچہ اس میں چھوٹا سا پیپر اڑتا آئے گا، یا اٹھا کے ڈالا جائے گا، فرشتے ڈالیں گے، تو ایک دم سے وہ ترازو نیچے ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی تسبیح ہوگی جو اس کو بھاری کر دے گی. وہ اس کے بارے میں یہی فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 کلمات آنی، 3 کلمات ہیں جو خفیفتانی علی لسانی، جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے اس کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو، کیونکہ اللہ نے اس میں کہہ دیا وہ آگے اس کے حاضر کی ہوگی. جیسے ایک دفعہ میری استاد کہتی ہیں کہ میں گئی ڈاکٹر کے پاس گئی، اور مجھے وہاں ویٹنگ میں ویٹ کرنا پڑ گیا کافی دیر. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں نا تو آپ خالی دماغ شیطان کا گھر، یہ والا محاورہ بالکل درست ہے. آپ ویٹ کر رہے ہوتے تو آپ کو بہت ساری پرانی میموریز یاد آتی ہیں. کسی نے آپ کو تنگ کیا، کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، یا کوئی ایسا ٹائم جس میں آپ یہ سوچتے ہیں اس وقت میں یہ جواب دے دیتی نا تو اگلے کو تو مزہ آ جاتا، اس کو میں اس وقت یہ کیوں نہیں بولی، میں نے یہ کیوں نہیں کیا، یا اگلے کی اور کوئی بات، یا کوئی اور ٹیمپٹیشنز، اور آپ کے پتہ ہی نہیں چلتا، آپ اپنے دماغ میں فصلیں بوتے ہیں، بوتے ہیں، کاٹتے رہتے امیجنیشنز میں ٹریول کرتے رہتے. تو وہ یہی سمجھانے لگی کہ اس وقت کو ہمیشہ اویل کیا کرو. وہ ایک سبحان اللہ و بحمدہ اور ایک سبحان اللہ العظیم اگر تمہارے میزان کو بھر سکتا ہے تو خود دیکھو کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. 100 دفعہ درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کبھی گھڑی میں دیکھیے گا، اور اتنا ٹائم ہم بالکل فالتو ضائع کر دیتے ہیں بیٹھ کے صرف سوچتے ہوئے. تو جو ایک مومن ہوتا ہے نا وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کیش کراتا ہے کہ اس کا کوئی بھی ٹائم ایسے ضائع نہ ہو جس میں اس کے حصے میں کوئی نہ کوئی نیکی نہ لکھی جائے. اچھا، اس میں ایک آتی ہے بہت خوبصورت آتی ہے، مجھے یاد بالکل نہیں آ رہا وہ صورت کون سی ہے، میں نے آپ لوگوں کو وہ کرائی بھی ہے، مجھے تھوڑی سی زبانی آتی ہے.
میں آپ کو یاد کراتی ہوں. ایام خالیہ والی کسی کو یاد ہے؟ میں نے پہلے بھی کرائی تھی. نہیں یاد کسی کو بھی. سورہ اللہ تعالیٰ یاد کرا دے، اس سے آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے آیت کلیئر ہو جائے گی. چلیں میں زبانی تو جو جتنا مجھے یاد ہے میں اتنا پڑھ دیتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ رہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، ایک ایسا شخص ہے اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو اس کا نا رپورٹ کارڈ مل چکا ہے. مجھے تو بالکل 100% رزلٹ کے دن کا یاد آتا ہے، اور وہ رپورٹ کارڈ اس کی نا رائٹ ہینڈ میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو وہ پیچھے مڑتا ہے اور اپنے فرینڈز اور فیملیز کی طرف اور اپنا ہاتھ لہرا کے جیسے کہتا ہے ہاں مقرؤ کتابیا، آؤ پڑھو میری کتاب کو، آؤ آ کے پڑھو میری کتاب کو، یعنی میرے اعمال نامے کو. اور پھر انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا اپنی زندگی میں کہ میں ضرور ایک نہ ایک دن اپنے حساب کتاب، مجھے میرا حساب کتاب ملے گا. یہ اتنی خوبصورت یہ جو ایک جملہ نا، انی ظننت، میں یقین رکھتا تھا کہ میں ضرور آپ کو ضرور جا کے اپنے ایک ایک عمل کا حساب مجھے ملے گا، ایک ایک حساب، ایک ایک عمل کا فائدہ مجھے ملے گا. تو وہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ پھر اس کو جنت میں داخل کیا دیا جائے گا، قطوفہا دانیہ، اس کے لیے پھل نیچے جھکے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو ہنی مزے سے. اور پھر آگے اگلا جملہ یہ ہوگا ذالک ما کسبت فی الایام الخالیہ، یہ وہ دن تھے جو تم اپنے ایام خالیہ میں کرتے رہے تھے. اب ایام خالیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دور کو جو میں اور آپ گزار رہے. تو اس کے بارے میں بہت خوبصورت حدیث آتی ہے. ایک صحابی تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، وہ میرا حال حضرت عبداللہ بن عمر تھے. وہ ایک دفعہ ٹریول کر رہے تھے کہیں، تو ان کو راستے میں ایک چرواہا نظر آیا نا، تو انہوں نے اس کو بلایا. کھانا کھا رہے تھے وہ، انہوں نے اس کو بلایا اور کہا کہ آؤ کھانا کھا لو. تو اس نے آگے سے اشارے سے کہا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا. انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا روزہ ہے. تو وہ کہتے اتنی گرمی میں تم بکریاں چرانے نکلے اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس اپنے ایام خالیہ کے لیے کچھ نیکیاں جمع کر رہا ہوں. تو حضرت انہوں نے کہا، پھر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم سے زیادہ عقل تو یہ چرواہے رکھتے ہیں اے عبداللہ بن عمر. تو وہ کیا تھا کہ ایام خالیہ کے لیے آپ نے کیا جمع کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں ہم اس وقت دن گزار رہے ہیں نا، اس کو ایام الخالیہ، تو روز لکھ کرے کہ آج کے ایام خالیہ میں نے کیا کیا نقصان کیے اپنے، اور کیا کیا مجھے اچھے کام کیے. اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ اس رپورٹ کارڈ میں لکھا ہوگا اور آگے آپ کو دیکھ لیا جائے گا، دے دیا جائے گا. اس میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں. سائمہ ذرا دیکھیے گا، یوما جس دن، تاجیدو یہ ایک شاید آپ کے لیے نیا ورڈ ہے، یہ بھی اردو کا. پائے گا کلو، ہم کہتے ہیں دوسرا ورڈ کلو، یہ بھی اردو کا ورڈ ہے. نفسن، ہر شخص. ماں، یہ عربی کا ورڈ ہے. جو عمیلت، اس میں عمل اردو کا ہے، جو اس نے عمل کیا. من خیرن، نیکی میں سے. اب اس میں من جو ہے وہ عربی کا ہے، لیکن خیر جو ہے وہ اردو کا ہے. محضرہ، حاضر سے ہے، حاضرہ حاضر ہو، اس کے میننگز بھی یہ حاضر کیا ہوا. تو دیکھیں اس میں سے سوائے یہ ورڈ اس چارٹ میں آپ کو مل جائیں گے، کلو، ماں اور من، جو فاطمہ آپ کو بھیجیں گی. باقی یہ تمام کے تمام ورڈز اردو کے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آدھی آیت تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لی. اینی ویز یہ ایک سائیڈ نوٹ تھا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، اور جو عاملت، اس نے عمل کیا، من سوء، برائی میں سے. سو کہتے ہیں، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، بری چیز کے لیے آتا ہے عربی میں. سیئہ اسی سے ہے گناہ، اسی سے آگے اسی روٹ ورڈ سے ہے آگے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما، اور جو عاملت، اس نے عمل کیا، من سوء، برائی میں سے. تودو، وہ چاہے گا. یہ ودو، واو دال دال، ہم اس کی بھی ایکسپلینیشن پڑھ چکے ہیں. چاہنے، محبت کرنے، اس میننگ میں آتا ہے. لو کا ورڈ دیکھ لیں، اس کو انسرکل کر لیں. یہ ورڈز قرآن میں یوز ہوتے ہیں کاش کے میننگ میں. لو، یا لیتنی، یا لیتہا، اس طرح کے ورڈز کاش اور پھر قیامت کے لیے یوز ہوتے ہیں. کہ اب کیا چاہے گا انسان اس وقت، کاش، ان انا، بے شک، بینہا،
اس کے درمیان، کس کے درمیان؟ اس بندے کے درمیان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا جس دن پائے گا ہر شخص جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے حاضر کیا ہوا، اور جو اس نے عمل کیا برائی میں سے، تو وہ چاہے گا کاش بے شک اس کے درمیان، یعنی اس برائی کے درمیان اور اس انسان کے درمیان، و بینہ، یعنی بینہا اس برائی کے، و بینہ اور اس انسان کے درمیان، آمدم فاصلہ ہوتا، بعیدہ دور کا، بعید دور کے لیے آتا ہے، آمدن فاصلہ، کہ انسان جو چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہم نے کیا ہوگا نا تو قیامت والے دن ہمارے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو ہم کہیں گے اللہ اس کو ہم سے دور کر دے، کاش اس کے یہ میرے سے کہیں دور کر دیا جائے، میرے اور اس کے درمیان فاصلہ ہوتا دور کا، وہ ساری باتیں جب ہنستے ہنستے بول جاتے ہیں، ہمارے گوسپنگ کرتے ہوئے ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں، وہ سب ہمارے سامنے کھڑی ہوں گی، اور ہم کیا کہیں گے لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. تو یہ جو ورڈ ہے نا لو، یا یہی یہ بہت ان سے خوف آتا ہے اور ڈر لگتا ہے. اس کی بہت خوبصورت ایکسپلینیشن قرآن خود کرتا ہے سورہ فجر میں. تو اچھا اب ہم نکال لیتے ہیں سورہ فجر، آپ نکال لیں تاکہ آپ کو میں کبھی بھولے نہ، اور یہ بھی حفظ کرنے والی صورت ہے. جب نکال لی تو پلیز مجھے بتائیے گا. جی نکال لی سنم. کون سی آیت ہے؟ 89 صورت ہے یہ. کسی نے پڑھی بھی ہے؟ کوئی پڑھتا ہے اس کو روز؟ اس سے فیملیئرٹی ہے کسی کی؟ وہ نہیں پڑھتی، کبھی کبھی. ٹرانسلیشن سنی ہے جی. اچھا، بہت خوبصورت ہیں اس کی آیتیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، یہ یاد کرنے والی صورت ہے. اس رمضان ڈرا میں دینے اپنا ہاں، ڈرا دینے والی لیکن تسلی دینے والی بھی نا. روز پڑھتی ہوں ماشاءاللہ. چلیں الحمدللہ، چلیں ان کو پڑھتے ہیں ہم. آیا نمبر 21 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. 21 کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کر دی جائے گی ریزہ ریزہ. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صفاً صفا، صف در صف. اسی کا میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے ڈسپلن کے، باقاعدہ اس کا ذکر کرتے ہیں. اچھا یہ آیت نا مجھے بہت، کبھی آیت مجھے بہت ڈراتی ہے اور کبھی آیت مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے. جب غلطیاں کی بھی ہوتی ہیں تو بہت ڈراتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرشتے تو میں کس منہ سے کھڑی ہوں گی، اور جب کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے بہت اس میں رب کو دیکھوں گی جب وہ فرشتے آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور لائی جائے گی اس دن ساتھ جہنم. ہو سکتا ہے ٹرانسلیشن اس میں آگے پیچھے ہو جائے لیکن یہی مطلب ہے. اب اس دن انسان کیا کہے گا؟ میں اور آپ ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے. امیجن کریں ہم زمین ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ کیا ہے کہ اچانک سے ہمارے پاس، ہمارے سامنے جہنم لائی جا رہی ہے. کہتے ہیں وہ موو کرے گی، اس کو فرشتے ہانک کے لے کے آئیں گے. پھر اس دن میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ دو آپشنز ہیں ہمارے پاس. یومئذ، اس دن، یتذکر، سوچے گا، الانسان، انسان، وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ، اور کہاں ہے اس کے لیے ذکر. اس کا کسی کے پاس ٹرانسلیشن ہے؟ زینب کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ اور کیوں کر ہوگا اس کے لیے نصیحت پکڑنا. اب یہ پتہ ہے جب اس آیت سے گزرتے ہیں نا، اس پہ بندہ پتہ کیا سوچ رہا ہے. جب مجھے وہ ٹائم یاد آ جاتا ہے جب آپ ایگزام دینے جاتے تھے نا تو ٹیچر پہلے کہہ کے تھک جاتی تھی کہ مجھ سے کوئی کویسچن کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی جو پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو، جب ایگزامینیشن پیپر تمہارے سامنے آئے گا نا تو میں تمہیں گائیڈ نہیں کر سکوں گی. اور اس وقت ہمیشہ ہی ہوتا تھا ہم ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے تھے، اور جب پیپر سامنے آتا تھا تو ہر انسان کے ساتھ یہ ہوا ہوگا تو اس وقت آپ ٹیچر کو کہتے ذرا سا یہ وہ والا تھا نا، یہ وہ والا تھا نا، اس کی آپ وہ والی بات کر رہی تھی نا، وہ والی. اس وقت انسان کہے گا اللہ میاں ایک دفعہ اور بس قرآن کھول لوں، ایک دفعہ اور سیکھ لوں، اور ایک دفعہ اور پڑھ لوں، بس اس کے بعد تو بس یہاں سے میں بچ جاؤں، اس جہنم سے میں بچ جاؤں. اور پھر وہ کہے گا کیا؟ اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بھی اس میں سے ہو. یقول، وہ کہے گا یا لیتنی، یہ لو جو ہم نے لو پڑھا ہے نا یہی ہے، یا لیتنی، ہائے کاش،
قدمت لحیاتی، یہ ورڈ جو ہے نا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ اس کلاس کے ہر فرد کو زبانی آنا چاہیے، اور دن میں 10 دفعہ اس کو پڑھنا ہے کہ یا لیتنی، ہائے کاش، قدمت میں کچھ تو بھیج دیتا لحیاتی، اس زندگی کے لیے۔ اب اللہ نے یہ حیاتی وہی ہے جو ہماری پنجابی والی حیاتی ہے، اللہ حیاتی دے وے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کس کو قرار دیا، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کہا، دنف، حقیر ترین چیز، اور اس کو اللہ نے زندگی کہا۔ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ تو بھیجا ہوتا، وہ کچھ تو 1 سیکنڈ کا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی زبان کو روک لینا بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ اپنی آنکھ کے کسی اشارے میں فیسینیٹ ہو کے جب وہ ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں پیٹھ پیچھے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنے بچے پہ اٹھا ہوا ہاتھ روکنا بھی ہو سکتا ہے، بچے پہ چیخنے سے بچنا بھی ہو سکتا ہے، وہ شوہر کے ساتھ انتہائی موڈ کی خرابی کے باوجود اللہ کا حکم جان کے صحیح سے بات کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ چھوٹی سی راستے سے کوئی کاغذ پڑا، کوئی جسے لوگ گرنے والے ہوں، کوئی چھلکا پڑا، کچھ اٹھانا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے کچھ بھیجا ہوتا اس زندگی کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بھی بتا رہے ہیں، کہہ رہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اور جو وہ کرے گا برائی میں نہ کہے گا کاش اس کے درمیان اور میرے درمیان فاصلہ ہوتا بہت دور کا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُهُ عَذَابَ أَحَدٍ، اور وہ ایک ایسا دن ہوگا نہ عذاب دے گا عذاب اس جیسا کوئی ایک، وَلَا يُوثَقُ ثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کوئی باندھے گا اس جیسا، یعنی نہ اس دن جیسا باندھنا کوئی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سر اور پاؤں کو گٹھے باندھ دیں گے، اور دوسرے اگر معنوں میں سوچیں تو یعنی ہل نہیں سکے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس بندے کے لیے جس کے سامنے اس کی سو یا سیئات کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ اس وقت سوچے دور کر دو مجھ سے، وہ جو دنیا میں اس کو بیٹھ کے اس میں دنیاوی چیزوں کے لیے بھی تو بہت دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کس میں ہمارے لیے خیر ہے، کس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا اختیار جس کے لیے ہم نے رو کے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے وہ اختیار، وہ اتھارٹی دے دی، اور ہم نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، تو آپ کہیں گے کاش مجھے وہ نہ ملا ہوتا، کاش میں یہاں پہنچا ہی نہ ہوتا، اور میں آج کے دن مجھے یہ نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس برائی کے بیچ اور میرے بیچ ایک بہت بڑا ڈسٹینس اللہ تعالیٰ کریٹ کر دے، اس کو میرے سے دور کر دے۔ کہاں سے آیا تھا پھر؟ آواز میں گئی ہاں، تھی، میرے میوٹ کیا پاس آواز سنم نے، میوٹ کیا سنم نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہے گا کہ اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان فاصلہ ہوتا دور کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اب ڈر لگ رہا ہے نا یا لیتنی قدمت لحیاتی سن کے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ڈرا رہے ہیں، کہتے ہیں نا مولوی ڈراتے بولتے ہیں، ایک تو آپ ڈراتے بولتے ہیں دین کے اچھے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یحذرکم اللہ نفسہ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ اگلی بات بہت پیاری کہتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا بھی ہے اپنے بندوں پر۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں اللہ نے یہی ورڈز یوز کیا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہاں یوز کیے تھے کسی کو یاد ہے؟ 28 میں۔ ہاں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی تھی کہ واللہ رؤوف بالعباد، اس وقت اللہ تعالیٰ نے 28 ہے، ہاں جی، اس میں اللہ نے کہا وَإِلَى اللہ اللَّهِ الْمَصِيرُ، ہاں اس میں تھوڑا سا ڈر تھا،
تو میں جب بھی اس آیت پہ پہنچتی ہوں نا تو مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اینڈ میں شکر ہے یہ کہا کہ وہ بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے لوگوں میں. تو یہ نا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نا ایک مزاج ہے کہ وہ بھاری بہت بھاری حکم تھا نا. اب آپ لوگ تو باہر رہتے ہیں, آپ کو محسوس ہوا ہوگا بھاری بھاری حکم دیتے ہوئے نا اپنا انٹروڈکشن کرا دیتے. اپنا انٹروڈکشن اللہ نے پہلے رکھا کہ وہ کون ہے جو رات کو دن میں رات کو داخل کرتا ہے, اور بہت زبردست زور آور قسم کی آیات دی. اس کے بعد یہ والی آیت ہمیں سمجھائی کہ تم میں سے کوئی بھی مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائے, اور اس کے ساتھ آخرت کا انٹروڈکشن درمیان میں اس آیت کو رکھا, اور پھر کہا کہ ایک آخرت بھی ہے جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا اپنی ذات سے بھی جوڑتے ہیں اور پھر آخرت سے بھی جوڑتے ہیں. تو آج کی وہ جو ہم نے کہا نا یا لیتنی قدمت لحیاتی, تو حسرت ہے نا, ایک انتہائی حسرت دکھائی جا رہی ہے کہ کاش میں نے کچھ تو بھیجا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی, اللہ مجھے آج کی حسرتوں سے بھی بچا, کہ اللہ تعالیٰ یہ غلطی نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا, اور یہ جو دین ہوتا ہے نا وہ آپ کو آج کی حسرتوں سے بھی بچاتا ہے. جب آپ دین پہ چلتے ہیں نا, اللہ اور رسول کے راستے پہ چلتے ہیں, تو کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کہنا پڑے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جو یہ لو ورڈ ہے نا کاش, یہ اس دنیا کے لیے نہیں ہے, ایک مسلمان کے لیے یہ ورڈ نہیں ہوتا. کاش میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, یہ شیطان ڈالتا ہے آپ کے ذہن میں. اس بات کو یاد رکھیے گا, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے. آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, آپ اس پہ, آپ کے پاس طریقہ, آپ اس پہ بیٹھ کے کاش 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 کر کے کوڑیں گے نہیں, آپ 2 نفل پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے. اور اگر جو ہے یہ کہنا دنیاوی معاملوں میں کہ کاش, یہ تو 100% شیطان ڈالتا ہے. بس غلطی میری تھی, میں نے کاش میں یہ نہ کرتی تو مجھے یہ مل جاتا, کاش میں وہ پڑھ لیتی تو یہ ہو جاتا. تو یہ کیا ہے, یہ شیطان ڈالتا ہے. لیکن اس والی زندگی کے لیے ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا کہ ہمیں اس زندگی میں کاش چاہیے یا نہیں چاہیے. تو یہ تو آج کی حسرتوں سے بھی ہمیں یہ قرآن بچاتا ہے, اور کل کی حسرتوں سے بھی بچاتا ہے. کیونکہ اللہ نے ولی کا ورڈ یوز کیا نا, تو دوست وہی ہوتا ہے جو آج کی پرابلم سے بھی آپ کو بچاتا ہے اور کل کی بھی پرابلم سے آپ کو بچاتا ہے. تو وہ کون ہے؟ رب ہے. آواز کٹ رہی ہے کو سنم آپ سمجھے کی, کہ وہ شفقت کرنے والے اپنے بندوں کو آواز نہیں آ رہی سنم, آواز نہیں آ رہی سنم, ایک کٹ رہی ہے سنم. آواز کٹ رہی ہے سنم. سارا آواز ہے نہیں, کٹ نہیں کٹ کے بہت آ رہی خراب. ہے. سارا, میں کچھ نہیں بول رہی بیٹا, میں اس کو چینج کر رہی. اب بتائیے, اب آ اب رہی ہے صحیح ہو آواز؟ گئی جی, اب صحیح ہو گئی جی جی. چلیں پھر یہی ہے نا, پھر کنیکشن ایسے ہی. تو اب وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو فرینڈ کا کرائٹیریا بتا رہی تھی. ایک فرینڈ وہ ہوتا ہے نا جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہی از آلویز دیئر فار می, یا شی از آلویز دیئر فار می. وہ آپ کو آج بھی آپ کی پرابلم میں بچائے گا, کل بھی آپ کی پرابلم میں بچائے گا, جو بچپن کا دوست ہوتا ہے. تو رؤوفم بالعباد کو نا, شفقت کرنے والا, جو اس دنیا میں بھی آپ کو اپنے آرڈرز کے ذریعے حسرتوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے, اور وہ آخرت میں بھی آپ کو اس سے بچائے گا. اور ہمیں وہ نہ کہنا پڑے کہ کاش یہ دن نہ آتا. کیونکہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے نا ایام الحالیہ والی آیت, کہ اس کا جو دوسرا پیسیج ہے نا, اس میں وہ والا بندہ ہے جس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا ہے اعمال نامہ, اور وہ کہتا ہے ہائے کاش, اس میں وہ یا لیتہا بولتا ہے, یا لیتنی ہی بولتا ہے شاید, یا مجھے صحیح یاد نہیں ہے, کہ کہتا ہے کہ کاش وہ جو میں مرا تھا نا وہ پرماننٹ ہوتا, میں کبھی زندہ دوبارہ نہ کیا جاتا. حالانکہ انی سلطانیہ, مجھ سے دور ہو گئی میری ساری حکومت, اور سارے مزے مجھ سے چھن گئے, اور وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے. تو وہی بات ہے کہ اس دن کے افسوس, اس دن کی حسرتوں سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہمیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں نا, یہاں پہ وہ اپنا حال بتا رہے کہ فکر نہ کرو, میں بہت رؤوف ہوں, میں بہت شفقت کرنے والا ہوں, میری ذاتی کوئی غرض نہیں ہے, میں تمہیں دنیا میں بھی بچانا چاہتا ہوں, اور میں تمہیں آخرت میں بھی بچانا چاہتا ہوں. تو بیسکلی یہ آیت سکھاتی کیا ہے کہ اپنے آپ کو حسرتوں سے بچاؤ.
اور اب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حسرت سے بچنے کا طریقہ صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، یعنی قرآن کا طریقہ۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی آواز جی نہیں آ رہی؟ جی 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 الحمدللہ۔ چلیں اچھا، چلیں آج ہم کلاس تھوڑا سا جلدی اینڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر کل کی منڈے کی بہت امپورٹنٹ آیا ہے، بہت دفعہ سنا چکی ہیں آپ کو، آپ پریکٹیکل فارم میں بھی پڑھ لیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتابعونی والی آیت۔ تو سبحانک اللہم بحمدک۔ جی سارا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں آپ بزی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس پوچھ لیں کوئی خاص بات ہے تو۔ نہیں سنم، مجھے وہ آیت پڑھ کے میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ چلیں ہم لوگ تو اجمی ہیں یا ہمارے حکمران یا ہمارے، لیکن یہ یو اے جو ہیں یہ تو اجمیوں میں سے تو نہیں ہیں، تو انہوں نے ریسنٹلی جو اسرائیل کے ساتھ جو دوستی کی تو یہ آیات انہوں نے نہیں پڑھی، اور یہ سارا فٹ نہیں بیٹھتی ولی کے ساتھ۔ میں نے آپ کو پہلے ہی اسی لیے اس آیت کا انٹروڈکشن بڑے ہائی لیول پہ کرایا تھا کہ جس پہ حکمران ہوتے عمرہ ہوتے بندہ، وہی یہ آپس میں نا ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں، جس پہ جیسی عوام ویسا حکمران، یا جیسا حکمران ویسی عوام۔ تو بس ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا ولی اس وقت اسرائیل ہے، ان کے ولی ویسٹ ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جن لگیریز کے وہ عادی ہیں ان کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے نہیں پڑھی ہوں گی سارا، یقیناً کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، جیسا پاکستان ویسا ہی یو اے بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے نا سارا؟ جی جی چل سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔